شہد جسے انگلش میں ہنی کہتے ہیں، اس سے کون ناواقف ہے؟ ہر خاص و عام اسے جانتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے اور قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے سے موجود ہے اور اس کی افادیت ہر دور کے اندر موجود رہی ہے۔ یہاں تک کہ یونان کے اطباء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شہد کو بہت سی بیماریوں کے خلاف تریاق کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور خاص طور پہ ادویہ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اس میں شہد کا استعمال لازمی قرار دیتے تھے۔ اور پھر ہمارا مذہب اسلام کے اندر بھی اس کی افادیت کو برقرار رکھا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، کہ اس شہد کے اندر تو لوگوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ بہت سی بیماریوں سے اللہ نے اسے شفا قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر مہینے میں 3 بار شہد کو چاٹ لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ آدمی بہت سی بیماریوں سے، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ کے حکم سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسہال کی بیماری کے اندر استعمال کروایا اور مفید قرار دیا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول گرامی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت ٹھنڈے پانی کے اندر شہد استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سب سے پتہ چلا کہ شہد کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اللہ کی غیر معمولی نعمتوں میں سے ہے، جو صرف اور صرف غذا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے خلاف اور مدافع چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے خلاف ایک تریاق اور بڑی نافع اور مفید چیز ہے۔ چند ایک بیماریوں کے خلاف یہ مفید ہے، ان میں سے نمبر 1، یہ اعصاب کے لیے بڑی مفید چیز ہے۔ انسانی اعصاب کو تقویت بخشتا ہے، تھکاوٹوں کو، کمزوری، سستی، کاہلی کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، پیٹ کے لیے یہ اکسیر ہے، بہترین چیز ہے، اس حال میں بھی مفید ہے۔ پیٹ کی ورم، آنتوں کی ورم، جگر کے مسائل، ان سب کے لیے اسے مفید قرار دیا۔ اور اسی طرح یوریڈی نے اس کو بہت سی بیماریوں کے خلاف ایک تریاق قرار دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دل کی بیماریوں کے لیے خاص طور پہ مفید چیز ہے۔ دل کی بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے، بلڈ پریشر کو لیول پہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دل کے مسائل سے، دل کے دورہ پڑنے سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 4، یہی ڈاکٹر یوریڈی فرماتے ہیں کہ یہ شہد ٹائیفائڈ کے جراثیم کو 48 گھنٹے میں، دمے کے جراثیم کو 4 دن کے اندر، اور پیچس کے جراثیم کو 10 گھنٹے میں ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ عجب چیز ہے، اس کا استعمال حد درجے مفید ہے۔ جتنا بھی اس کو کہا جائے کہ یہ انسانی صحت کے لیے، انسان کی غذا کے لیے بہترین سے بہترین ہے، اتنا کم ہے۔ اور آئیے سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو جدید دور کے اندر کیمیائی اجزاء کے اعتبار سے تجزیہ کرتے ہوئے اطباء نے یوں کہا ہے کہ اس کے اندر تانبا بھی موجود ہے، اس کے اندر چونا، پوٹاشیم، میگنیشیم، یہ تمام اجزاء اس کے اندر موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں وٹامن اے، بی اور سی بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ غذاؤں میں سے بہترین غذا ہے۔ کھجور کے بعد سب سے بہترین غذا وہ شہد ہے، اور دودھ سے 6 گنا زیادہ طاقت کا حامل ہے۔ اور اس کے استعمال میں بہترین فرمایا کہ جو آدمی اس کو ریگولر استعمال کرتا ہے وہ 2 طرح کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 1، کہ آنکھ کی بینائی ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور نمبر 2، کہ یہ جگر کو اور گردوں کو تقویت بخشتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوئی لوگ جو شراب کے مضر بیماری کے اندر مبتلا ہیں، شراب کے عادی ہیں، شراب کو چھڑانے کے لیے بھی یہ ایک اکسیر ہے اور بڑی مفید ہے۔ تو لہٰذا ان سب باتوں سے پتہ چلا کہ شہد کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہمیں اپنے گھروں کی زینت بنانا چاہیے،
گھروں کے اندر رکھنا چاہیے۔ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا استعمال، مناسب استعمال، انسان کو نہ صرف طاقت، صلاحیت بخشتے ہے، بلکہ بہت سی بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں اور ہمارے گھروں کی خوشیوں کا ذریعہ بنے گا۔